بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پور مائنڈ سیٹ اور رچ مائنڈ سیٹ کے درمیان پائے جانے والے فرق کی، جس کے لیے ہم نے 3 کتابوں کا سہارا لیا ہے۔ فرسٹ ون از رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، سیکنڈ ون از 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اور تھرڈ ون ہے دی ای میتھ ریوزٹڈ۔ دوستو بچپن سے ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے۔ پھر جب ہم اسکول کا رخ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہی بات ڈالی جاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کامیابی ہے اور آپ نے پیسہ کمانا ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اپنی پروفیشنل لائف میں بھی ہمارے دماغ کے اندر ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی سیلری مل جائے، اچھی جاب مل جائے اور ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کہیں بھی یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ نے زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے، کون سی وہ ٹیکنیکس ہیں، کون سی وہ ٹرکس ہیں، کون سے وہ بیسک پرنسپل ہیں جن پر ہم کام کر کے اپنی زندگی میں کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحال انسان بن سکتے ہیں۔ تو آج جو ہم فرق دیکھیں گے وہ انہی کتابوں سے دیکھیں گے جو اپنے دور کی بہت مشہور و معروف کتابیں ہیں اور پوری دنیا میں بہت زیادہ پڑھی گئی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ 100% کامیاب تو نہیں ہوں گے، 100% امیر انسان تو نہیں بن جائیں گے ایک دم سے، لیکن میں اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ 5 بیسک فرق اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، ان کو لے کر چلیں گے، تو آپ آنے والی زندگی میں کامیابی کی طرف ایک پہلا سٹیپ ضرور طے کر لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ 5 فرق کون سے ہیں۔ پہلا فرق ان کتابوں کے اکارڈنگ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کامیاب انسان ہوتے ہیں یا جو امیر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا ایسٹ بناتے ہیں، سب سے پہلے اپنا بزنس بناتے ہیں جن سے ان کو منتھلی انکم آتی ہے، اور اس انکم کو اس انکم کے بعد وہ اپنا کمفرٹ خریدتے ہیں۔ جبکہ پور مائنڈ سیٹ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کے پاس ایکسٹرا پیسے تھوڑے سے آ جائیں تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، شو آف کرنے کے لیے ایک اچھا موبائل لے لیں گے، اچھی گاڑی لے لیں گے لون پہ، اور یا اچھی جینز پہن لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، برانڈڈ چیز لے لیں گے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کے پاس سیونگ کچھ بھی نہیں ہوگی اور ان کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے 0 منی ہوگی۔ تو وہ کیا کریں گے، پوری زندگی پھر اسٹرگل کرتے رہتے ہیں کامیابی کی طرف، جو کہ بیسک پرنسپل کے خلاف ہے۔ اس کی ایک ریئل ٹائم ایگزامپل میں آپ کو خود دیتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میرا ایک دوست تھا، اس نے کیا کیا، اپنا گھر بیچ کے 40-50 لاکھ کا اس کا گھر تھا، اس نے گھر بیچ کے بزنس اڈاپٹ کیا اور بزنس کی طرف اس کا رجحان تھا، اور خود وہ کرائے پہ آ گیا۔ تقریباً 40-50 ہزار کرایہ دیتا تھا وہ جس گھر میں رہتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یو آر نمبر 1 ایڈیٹ کہ تم نے اپنا گھر بیچ کے اور بزنس سٹارٹ کر دیا۔ تو اس نے اس وقت مجھے بولا تھا کہ تمہیں میری بات 4-5 سال بعد سمجھ آئے گی۔ تو ایسا ہوا، جب 4-5 سال بعد میں اسے ملا تو اب ماشاءاللہ اس کا اپنا بزنس بھی ہے اور اس نے اپنا گھر بھی لے لیا ہے، اور بزنس از ویری گڈ، ہی از رننگ ویری گڈ بزنس۔ سو اگر ہم اسی چیز کو دی پور ڈیڈ رچ ڈیڈ کے پرنسپل سے کمپیئر کرتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب تھوڑا سا پیسہ آ جائے یا تھوڑے سے ہماری پاکٹ منی بیٹر ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شو آف کے لیے بہت ساری غیر ضروری چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا تو ہمارے پاس بہت اچھی سیونگ ہے تو ہم گھر بنانا شروع کر دیں گے، یا پھر اچھا موبائل لیں گے، یا پھر لون پہ گاڑی لے لیں گے، اور پھر وہ پوری زندگی اس کا لون اتارتے رہیں گے، یا جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ ہم ساری ایک ہی جگہ لگا دیں گے جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ پھر ایٹ دی اینڈ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی انکم نہیں ہوتی کاروبار کرنے کے لیے۔ آن دی کنٹریری دوسری طرف جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، وہ سب سے پہلے بزنس یا اڈاپٹ کریں گے، یا وہ جو ہے وہ کوئی اپنا ایسٹ بنائیں گے جن سے کیا ہوگا کہ ہر منتھ کے اینڈ پہ ان کو پروفٹ آئے گا، اور وہ اپنی اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اتنا بزنس اتنا پیسہ انہیں چاہیے اور ان ریٹرن انہیں اتنا پیسہ ملے گا۔ تو کیا ہوتا ہے فائنلی کہ وہ پھر جو پیسہ ریٹرن آتا ہے وہ اس کو اپنی کمفرٹ میں لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ایک بیٹر لائف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو دس از دی فرسٹ ڈفرینس ہمیں مائنڈ میں۔ دوستو نیکسٹ پوائنٹ کہتا ہے کہ امیر مینٹیلٹی والے لوگ سب سے پہلے خود کو پے کرتے ہیں، اس کے بعد کسی اور کو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے
پور ڈیڈ رچ ڈیڈ بک تو پڑھی ہوگی، لیکن بہت سے شاید کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ رابرٹ اور ان کی وائف ٹن کیوساکی کی لائف شادی سے پہلے بہت زیادہ ابتر تھی۔ ان کے پاس جو اپارٹمنٹ تھا وہ لون پہ تھا، اور ان کی جتنی بھی منتھلی انکم تھی وہ ان کی منتھلی انکم کے مقابلے میں ان کا لون جو ہے وہ زیادہ تھا، تو ان کے پاس کسی طرح کی سیونگ نہیں تھی۔ لیکن رابرٹ کو اپنی لکھی ہوئی بک کا پرنسپل بہت اچھی طرح یاد تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے خود کو پے کرنا ہے اور اس کے بعد کسی اور کو۔ تو وہ کیا کرتے تھے، جتنی بھی ان کی انکم ہوتی تھی اس میں سے 20% وہ سیونگ کرتے تھے، اور پھر جتنا بھی پریشر ملتا لون والوں کی طرف سے، وہ کہتے ہیں اس پریشر کو وہ ایز اے موٹیویشن کے طور پر لیتے تھے کہ اب ہم نے کچھ لازمی کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر جتنی بھی ان کی سیونگ ہوئی، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کیا، چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی، اور چھوٹی سی انویسٹمنٹ کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ اور سکسیسفل ملینئر ثابت کیا۔ ڈیفینیٹلی دوستو، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس انکم ہوتی ہے تو ہم اس انکم کو سب سے پہلے اپنا لون ادا کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور سب سے پہلے جن لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس کوئی بھی سیونگ نہیں ہوتی۔ تو نتیجتاً ہم کیا کرتے ہیں، اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اپنی کوئی انویسٹمنٹ کر سکیں، کوئی اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں۔ آل دو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کے پاس شاید آپ کی انکم ہو ہی تھوڑی، لیکن آپ اس پرنسپل کو یاد رکھیں کہ آپ نے 20% ہر صورت بچانا ہی ہے۔ وارن بفیٹ ایون وہ بھی اسی پرنسپل کے تحت کام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ نے اگر لائف میں کامیاب ہونا ہے تو فرسٹ یو ہیو ٹو پے ٹو یور سیلف اینڈ دین سیکنڈ ون ول کم۔ تو آپ نے ہر صورت اس 20% کو سیو کرنا ہے۔ ڈیفینیٹلی صرف سیونگ ہی آپ کو کامیاب نہیں کرے گی، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، امیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سیونگ کو کسی جگہ انویسٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو ریٹرن میں پیسے ملیں گے، ریٹرن میں آپ خوشحال ہوں گے۔ بٹ دس از دی فرسٹ اسٹیپ جو آپ کو کرنا پڑے گا۔ دوستو نیکسٹ پوائنٹ کہتا ہے کہ آؤٹ سورس۔ میکسیمم جب لوگوں کی جاب لگ جاتی ہے تو ان کی یہ مینٹلٹی بن جاتی ہے کہ بس اب تو لائف سیٹ ہے، اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ بس گورنمنٹ جاب کی تلاش میں رہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب مل جائے اور بس لائف سکون میں آ جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی لائف سٹیٹک ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب مزید وہ کچھ لرن نہیں کرنا چاہتے، انہیں مزید لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، اب چونکہ ان کی سیلری اور وہ صرف ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنی پے یا اینول انکریمنٹ پہ، یا کبھی انہیں بونس مل گیا تو اس پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سکارسٹی موڈ پہ آ جاتے ہیں، یعنی بچانے کے چکر میں وہ ان کی کوشش ہوگی پور مائنڈ سیٹ لوگوں کی کہ اب پیسے کیسے بچائے جائیں، بجلی کا بل کیسے کم آئے گا، پانی کا بل کیسے کم آئے گا، کھانے کا خرچ کیسے کم کیا جائے۔ تو یہ ساری ان کی کوشش ہوگی جس کا مقصد پیسہ بچانا ہوگا۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے۔ جبکہ جو رچ مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا، اپنے یہ چھوٹے موٹے کام آؤٹ سورس کر دے گا۔ اس کے لیے وہ بندوں کو رکھ لے گا، ڈرائیونگ کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، یا چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے وہ بندہ رکھ لے گا، اور اس اپنی انرجی کو بوسٹ کرے گا اور اپنا کام ان ویلیویبل چیزوں پہ لگائے گا جسے پتہ ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یا بہت ریئر سکلز ہیں، تو وہ ان پہ کام کر کے اپنی انرجی کو یوز کرے گا۔ اور اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو وہ کنٹری کی اکانومی کو بڑھانے میں کام کر رہا ہے، دوسرا بہت سارے لوگوں کو جاب دے رہا ہے۔ جب بہت سارے لوگ جو جاب لیس ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو وہ اپنی انرجی کو مزید پازیٹیو وے سے امپروو کر سکتا ہے، اور مزید جو ہے وہ اسکل کو بڑھا سکتا ہے۔ امیر مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو صرف آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے، ٹیم بنانے کے بعد آپ گرو کرتے ہیں۔ جبکہ پور مائنڈ سیٹ کا بندہ یہ ڈیسیژن لیتے ہوئے ہچکچاتا ہے، یہ بات اپناتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ کیونکہ اس میں اتنا
کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو جاب دے سکے یا اپنی سکلز کو انہانس کرے اور آؤٹ سورس کام کر سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے امیر مینٹیلٹی والے لوگ پوری زندگی اپنی سکلز کو امپروو کرتے رہتے ہیں۔ اسی پرنسپل کو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں شارپن دی سا کے نام سے بتایا گیا ہے۔ دوستوں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی آپ کو ہائیلی کاسٹ پروڈکٹس کا ایڈ ٹی وی میں نظر نہیں آئے گا؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا فیراری کی ایڈ ٹی وی میں آئی ہو، یا کبھی ہیلی کاپٹر یا پرائیویٹ جیٹ کا ایڈ آپ کو ٹی وی میں نظر نہیں آئے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ کمپنی، یہ پروڈکٹس بنانے والے کمپنی یہ کبھی بھی اپنا پیسہ ان ایڈ پہ کبھی بھی خرچ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ وہی لوگ خرید سکتے ہیں جو اپنا ٹائم ان پروڈکٹس کو دیکھنے کے ایڈ میں کبھی بھی ویسٹ نہیں کریں گے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریجویشن، پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر یا ٹیچرز حضرات جب جاب سے واپس آتے ہیں تو وہ ریلیکس ہونے کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا ان کا رائٹ ہے، ریلیکس کرنا ان کا رائٹ ہے۔ یا پھر کوئی مڈل کلاس کا جو بزنس مین آئے گا وہ گھر آ کے اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے یا تو کوئی ڈرامہ دیکھے گا یا نیوز سنے گا۔ کیونکہ وہ اپنی اسکل کو امپروو کرنے کا جب بھی سوچے گا تو وہ اپنے مائنڈ پہ پریشر فیل کرتا ہے، یا دے آر ناٹ ریڈی ٹو لرن دی نیو اسکلز۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی بس انہی اسکل پہ گزارا کرتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب ہمیں اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وی آر کمپلیٹ، اور ہم بس پوری زندگی ایسے ہی گزاریں گے۔ دوسرے لفظوں میں سے آپ لیزینس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اسکل کو امپروو نہیں کرتے۔ جبکہ جو امیر مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے یا جو کامیاب لوگ ہیں یا جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا جو آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی کوئی نہ کوئی نئی اسکل سیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز اپنی لائف میں جب تک وہ سیکھیں نہیں انہیں قرار یا انہیں سکون یا انہیں ریلیکسیشن نہیں ملتی۔ اسی سلسلے میں اگر آپ بل گیٹ کی ایگزامپل لیں تو بل گیٹس نے مائکروسافٹ ویئر سے تقریباً مائکروسافٹ ویئر سے انہوں نے لے لی ہے، ریٹائرمنٹ لے لی ہے، لیکن آج بھی وہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور اپنی جتنے بھی نوٹس ہیں ان کو بل گیٹس notes.com میں ڈال دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی اور پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ اپنی وائف مینڈیلا کے ساتھ ایک ہاسپٹل بھی چلا رہے ہیں جس میں پوری دنیا کے پرابلمز یا پوری دنیا کی جو ڈیزیزز ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بیزی رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ خود بلینئر ہیں، انہیں کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ایگزامپل ہیں رچ مائنڈ سیٹ پیپل کی، جو کامیاب ہونے کے بعد بھی اپنی اسکل کو پوری زندگی بوسٹ اپ کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں نیکسٹ پوائنٹ ہے تھنک ون ون۔ ریسرچر نے ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے 2 بندوں کو جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور ٹیبل پر $100 رکھ دیے، اور ان کو بولا کہ یہ $100 دونوں کو ملیں گے لیکن ایک کنڈیشن پہ۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ دونوں میں سے ایک بندہ $100 کو تقسیم کرے گا اپنی مرضی کا۔ دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ جو دوسرا بندہ ہے اگر اسے وہ تقسیم پسند ہے اور وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو دونوں کو پیسے مل جائیں گے، ادروائز دونوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ریسرچر نے یہ دیکھا کہ ٹرینڈ کیا چلا کہ جب پہلا بندہ $100 کو 50-50 ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو دوسرا بندہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا تھا۔ اسی طرح اگر پہلا بندہ، دوسرا ٹرینڈ کیا دیکھا گیا کہ 60-40 کی ریشو میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا تب بھی دوسرا بندہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا اور دونوں کو پیسے مل جاتے۔ لیکن ایک تیسرا ٹرینڈ آبزرو کیا گیا کہ جب پہلا بندہ 70-30 کی ریشو میں اس ڈالر کو تقسیم کرتا تھا، مطلب $70 خود رکھتا تھا اور $30 دوسرے بندے کو دیتا تھا، تو دوسرا بندہ اسے ریجیکٹ کر دیتا تھا، ایکسیپٹ کر دیتا تھا، اور نتیجتاً دونوں کو کوئی پیسے نہیں ملتے تھے، تو دونوں کے پاس کوئی منی نہیں آتی تھی۔ تو ریسرچر اس پوائنٹ پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہیومن سائیکالوجی کا ٹپیکل پوائنٹ ہے، ٹپنگ پوائنٹ ہے کہ اگر ایک شخص کو
کم پیسے دیے جا رہے ہیں تو وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ دوستو یہی صورتحال ہے پور مائنڈ سیٹ کے لوگوں کے ساتھ کہ اگر انہیں کوئی بھی آفر آتی ہے، کوئی بھی پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر اس بندے کی جگہ آپ ہوتے یا میں ہوتے تو تب بھی ہم بھی شاید ایسا ہی کرتے اور ہم 70-30 کی ریشو کو ایکسیپٹ نہ کرتے۔ لیکن لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں ہمیں تو پیسے کچھ بھی نہیں مل رہے تھے۔ اگر ہم 0 لے رہے ہیں تو اگر ہمیں 70-30 مل رہا ہے تو ایون $30 تو ہمیں مل ہی رہا تھا تو ہم اسے ایکسیپٹ کر لیتے۔ لیکن جو پور مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس فارمولے پہ کام نہیں کرتے، وہ ون لوز کے فارمولہ پہ کام کرتے ہیں، تھنک ون ون کے فارمولہ پہ کام نہیں کرتے، جبکہ جو رچ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ تھنک ون ون پہ بلیو کرتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر ویسے تو پیسے نہیں ملیں گے تو اگرچہ ہمیں 70-30 کی ریشو میں کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ جو رچ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اور بہت ساری اپورچونٹیز پیدا کر لیں گے اور خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیں گے، اور ایسی اپورچونٹی نکال کے وہ اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں۔ ڈز ناٹ میٹر آل دو کہ اس میں پروفٹ کم ہے، لیکن انہیں اتنا پتہ ہے کہ پروفٹ ایگزسٹ کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ انہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی سی انویسٹمنٹ لگانے سے اگر انہیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ اس بات پہ ہچکچاتے نہیں ہیں کہ ایسی اور بھی بہت ساری انویسٹمنٹ نکالی جا سکتی ہیں، ایسی اور بھی بہت ساری اپورچونٹیز نکالی جا سکتی ہیں، اور اس ہی چیز کو بولتے ہیں، اسی کنسیپٹ کو بولتے ہیں کہ تھنک ون ون کنسیپٹ۔ وہ ون لوز یا لوز لوز کے کنسیپٹ پہ بلیو نہیں کرتے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے 5 پوائنٹ کور کیے۔ پہلا پوائنٹ تھا فرسٹ ایسٹ دین کمفرٹ، کہ پہلے آپ اپنا ایسٹ بنائیں، اس کے بعد اس سے جو انکم آئے اس سے آپ کمفرٹ کی چیزیں خریدیں اور شو آف کریں۔ سیکنڈ پوائنٹ پے یور سیلف فرسٹ، کہ آپ کی جتنی بھی انکم ہے آج سے ہی اپنا 20% اس کو سیو کریں اور پھر اس کی سیونگ کو کسی جگہ انویسٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ سے اپنا ریونیو جنریٹ کریں۔ تھرڈ ون از آؤٹ سورس، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں سکلز زیادہ بہتر ہیں، آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں تو اپنی جو کام ہے اسے آؤٹ سورس کریں، دوسروں سے وہ کام لیں، انہیں جابز دیں، ان سے وہ کام لیں اور خود اپنی سکل کو گرو کریں اور زیادہ اپنی ٹیم کو بڑا کریں۔ فورتھ ون کنٹینیوسلی انہانس یور سکلز، کبھی بھی اپنی سکلز کو سٹاپ نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اب آپ پرفیکٹ ہیں، اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے سیکھ لیا ہے یا مزید آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ میں سکلز زیادہ ہوں گی، جتنا آپ زیادہ سیکھیں گے اتنا اچھا آپ گرو کر سکیں گے، اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنی ریڈنگ سکلز کو بڑھائیں، اچھی کتابیں پڑھیں۔ ففتھ ون لاسٹ ون از کہ آپ نے تھنک ون ون پہ بلیو کرنا ہے۔ تھنک ون ون مطلب کہ آپ نے جو بھی ڈیل کرنی ہے ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کو تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے یا مجھے یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے، مجھے کم فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے اس اپورچونٹی کو اویل کرنا ہے اور اپنے آپ پہ بلیو کرنا ہے کہ اس طرح کی اور کئی اپورچونٹیز میں کریٹ کر سکتا ہوں اور اس طرح کی اور اپورچونٹیز سے میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں گا اور لوگوں کو بھی فائدہ دوں گا۔ دوستو دس از آل اباؤٹ برائٹ سائڈ موٹیویشن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ موٹیویشنل ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔